کرنا چاہیں گے کہ ان وارڈز کی بجائے ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹلز بنائے جائیں. ان ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹلز کے اندر جو ہے کووڈ-19 کے پیشنٹس کو رکھا جائے, سسپیکٹس کو بھی وہیں رکھا جائے. ان کے لیے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ اٹیچڈ ہاسپٹلز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کو ایک ہیلتھ ایمرجنسی کے تحت یہ بنانا بہت ضروری ہے, اور وہ کیا جا سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف لاہور شہر کو لیں تو لاہور شہر کے چاروں کناروں کے اوپر میڈیکل کالجز, پرائیویٹ میڈیکل کالجز موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ 500-600 بیڈز کا ہاسپٹل ہوتا ہے, اور تقریباً 75-80% وہ اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں. سرکاری ہسپتالوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ جو روٹین کے کیسز ہیں ہمارے وہ وہاں پہ نہیں ہو رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم وہ مریض بھی ہمارے نگلیکٹ ہو رہے ہیں جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, گردوں کے مریض ہیں اور باقی مریض ہیں. ان ہاسپٹلس کو روٹین کے مطابق چلنا چاہیے, اور ڈیڈیکیٹڈ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل فار دس انفیکشن کووڈ-19 وہاں پہ یہ ہاسپٹلس کو ڈکلیئر کر دیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو بشمول پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے, آٹونومس باڈیز کے, سرکاری ہسپتالوں کے, اور ایک بہتر طریقے سے ایک گورننس کو امپروو کرتے ہوئے ان چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شہر کے اندر وچ از اے ویری الارمنگ سچویشن کہ ہم اسٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر موجود ہیں. ہم رائے دینا چاہیں گے کہ 1000 بیڈس کے اوپر ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہمارے ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے چاہیے, اور ان کی ابھی سے ہمیں جو ہے بنیاد رکھنی چاہیے, اور اس کو سوچ کے بجائے اس کے کہ یہ کیمپ آفس اور یہ ہاتھ دھونے والے تمبو شمبو جیسے لگائے ہوئے ہیں, دس آل از اے ویسٹیج آف منی. اور اسی طرح سے جیسے یہ بنایا گیا ہے ہمارا سینٹر جو ہے ایکسپو سینٹر, دس از آلسو, ہم نے پی ایم اے نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسا بنایا جائے جس کے اوپر پیسے کا ضیاع ہو, جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اپ ٹو دا مارک نہ ہو سکے, اس کے لیے بہتر ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو اور ایک الگ سے مستقل بنیادوں کے اوپر ایک ہاسپٹل آف انفیکشیس ڈیزیزز اس کا قیام جو ہے یہاں پہ قائم کیا جائے. اکنامکس کی خاطر کہ آپ نے دیکھی ہیں کہ ابھی بینکوں کے باہر لمبی لمبی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہم سے وہ زیادہ سیانے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بینکنگ آورز کو بجائے اس کے کہ یونیک کیا جائے, یہ 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 3 شفٹوں کے اندر کام کر سکتے ہیں, اور اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نمبر آڈ نمبر والے سپوز صبح آئیں گے, جو دوسرے جفت والے ہوئیں گے وہ شام کو آئیں گے, ان نمبرنگ کے حساب سے بینکنگ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نادرا کے باہر جیسی یہ لائنیں لگ رہی ہیں, نادرا کو بھی یقیناً ہم انہی نمبر کے ساتھ ہی کر کے ایک بہتر انداز سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور یہ جو پھیل رہی ہے وبا اس کے لیے روکا جا سکتا ہے. اسی طرح سٹی ٹریفک پولیس اننیسیسرلی ان کے اوپر برڈن ڈالا ہوا ہے کہ ٹیسٹنگ جو ہے جو چالان ہوتے ہیں, چالان کو دیٹ کین بی ڈن آن لائن بیسس, یا اس کو 2-3 مہینے کی ایک ریلیکسیشن پیریڈ دے دینا چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ بہتر ہو. آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ہاتھ دھونے کے تمبو جو لگے ہوئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمبو از ٹوٹلی ویسٹ آف منی. اس کے ساتھ جو کرایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ جو چیزیں لگ رہی ہیں, لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں. ہمارے ہاں مجھے ایک یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہمارے جسٹس ناصر تھے, ناصر زاہد صاحب غالباً, کراچی سے تعلق تھا سپریم کورٹ کے, اینڈ ہی ٹوک اے نوٹس آف اٹ کہ کہیں پہ بھی ملک کے اندر, شہروں کے اندر ہمارے پاس اب جو ہے رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں. آج بھی ہمارے یہی برے حالات ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر حکومت غور کرے, ٹوائلٹس بنائے, ہینڈ واش کرنے کی خاطر بنائے, بجائے اس کے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے دن رات والا جو کام ہے کہ وہاں پڑا کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا, سڑکوں کے اندر الگ سے انہوں نے جو ہے وہ گندگی پھیلا رہے ہیں. تو اس کی جگہ کے اوپر یہ پراپر قسم کے یہ ہونے چاہیے. ایک بڑا ہمارا سیگمنٹ ہے تاجر حضرات کا, میں اس بحث میں ان کو کچھ کہنا تو نہیں چاہوں گا, لیکن میں اپیل ضرور کرنا چاہوں گا ان اپنے بھائیوں سے, ان دوستوں سے جو کہ تجارت کے ساتھ منسلک ہیں کہ خدا را یہ سخت وقت ہے, اور اس سخت وقت کے اندر ہمیں صرف جیتنا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. انسانیت نے جیتنا ہے, جب تک انسان نہیں جیتے گا قطعی طور پہ وہ نہیں ہوگا. حکومت کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے بزنسز کا بھی خیال رکھیں, ان بزنسز کو آن لائن جو ہے نیا ماڈل ترتیب دے, اور آن لائن جو ہماری تجارت ہے اور دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہوتا ہے, ان کو بہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہو. ایک ہمارا بڑا کنسرن رہا ہے, پہلے بھی ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ یہ جو شہید ہوتا ہے اس کی تدفین نہیں, اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ احترام, میت کا احترام
یہ ہم پہ فرض ہے، حکومت پہ بھی، شہریوں پہ بھی، میڈیکل پروفیشنلز کے اوپر بھی. ہم نے تجویز دی تھی کہ وہ جو تابوت بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر شیشہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جو باڈی کو ریپ اپ کیا جاتا ہے اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ مٹیریل اس کے ساتھ کیا جائے، تاکہ اپنے پیارے جو ہیں اپنے ان کا چہرہ جو ہے کم از کم دے کے اور باعزت طریقے سے اس کی جو ہے تدفین بنا سکیں، ممکن بنا سکیں. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویبل ہے. WHO نے قطعی طور پہ اس کو منع نہیں کیا کہ اس کو ایسے ہی کر کے اور آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے. اف اٹ از دیئر تو ماڈیفیکیشنز وہاں کر کے حکومت سے ہماری یہ گزارش ہے، التماس ہے، اپیل ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور جو اپنے بچھڑتے ہیں ان بچھڑنے والوں کی خاطر اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی دوست ایڈ اپ کرنا چاہے. نظامی صاحب اس میں تھوڑی سی ایڈ کر لیں یہ جی چیز سر. کہ آپ تابوت میں شیشہ لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹ مرا ہے اس کی باڈی کو ویٹ کروایا جائے، اس کی باڈی کو ویٹ کرایا جائے، جب رزلٹ فوری طور پہ 24 گھنٹوں کے اندر اناؤنس کیا جائے، اور احترام کے ساتھ اگر اس کو کرونا نہیں ہے تو اس کو احترام کے ساتھ اس کی باڈی ان کے لاقین کے حوالے کی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کی تدفین کر سکے. یہاں پہ جو لوگ مرے ہیں وہ سسپیکٹڈ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پازیٹیو بھی کم ہے، اور ان کو بھی اسی برے طریقے سے دفنایا گیا ہے، خون نہیں دیکھنے دیا گیا، گانی لے جایا گیا، تو ان کو کیا سزا ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا. میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں اس میں، اور ہم نے صرف کووڈ-19 پازیٹیو کی بات کی ہے. دوز پیشنٹس جو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، جن کو کووڈ-19 پازیٹیو ہوتا ہے، ان کے لیے ہم نے یہ کہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ان کا سواب لیا گیا ہے، ٹیسٹ ہے، جب تک کہ وہ ٹیسٹ کنفرم نہیں ہوتا قطعی طور پہ اس میت کو دفن یا ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت نہ ہے. دوسری چیز، ہم ایز میڈیکل پروفیشنل سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ریسرچ کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. میڈیکل سائنس ریسرچ کی خاطر اف اٹ از پاسبل اور کوئی برڈن نہیں ہے تو آٹوپسی شوڈ بی کنسیڈر، کہ جب تک آٹوپسی نہیں ہوتی آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے یہ کووڈ-19 پازیٹیو یا نیگیٹو تھا، اور ان کے ساتھ ہم ایسے ڈیل نہیں کرتے ہیں. جی سر. شور شاہ صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس وقت آئی سی یو اور سی سی یو کے اندر ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ایک باڈی جو ہے وہ 3 موڈ ہے اس وائرس کے پھیلنے کے، ریسپریٹری وائرس ہے. نہ وہ ڈیڈ باڈی سانس لے رہی ہے، نہ وہ کھانسی کر رہی ہے، نہ وہ چھینک رہی ہے. انہوں نے ایک وہ بائبل کی طرح جو ایک بنا دی بنیاد گائیڈ لائنز، اس کو باڈی کو لیا اور باڈی کو لے کے اس کو سیل کر کر، باڈی کو آپ نے جب تابوت کے اندر رکھ دیا، پہلے ایک لیئر ریپ کیا، دوسرا ریپ کیا، اب اس کو اگر آپ نے ڈس انفیکٹ بھی کر دیا، اب اس کو جس طرح توہین کی جا رہی ہے اور عوام کو اتنا ٹارچر ہے. سائیکالوجی کے اندر ایک ٹرم چلتی ہے شاہ جی، PTSD، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. جس گھر کا بندہ آج کل فوت ہو رہا ہے اور اگر وہ کرونا کے چکر میں پھنس گیا تو ان کی گائیڈ لائن کے تحت وہ ساری عمر وہ فیملی اس اسٹگما سے باہر نہیں نکل سکتے کہ ہمارے بزرگ سے کون سی غلطی ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا جس طریقے سے اس کا ہم نے بریم کی ہے. تو حکومت کو کچھ سماجی رویے چینج کرنے چاہیے. اور اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے سو کا ٹیکنیکل لوگوں سے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے معاشی رویے بدل رہے ہیں اور آپ تغیر کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ لکھنی صاحب آپ کچھ کہنا؟ نہیں یہ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ کافی غور و خوض ہوا کہ ویسے بھی جب فوت ہونے کے بعد اس کو ایک بیگ میں بند کر کے پھر اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا، تب اس کے علاوہ بھی اس پہ وہ اسپرے بھی کرتے ہیں سارا کچھ، کے بعد تابوت بند کرتے ہیں اور محاورتاً اس پہ جب آخری کیل ٹھوک دیا جاتا ہے اس تابوت پہ تو وہ اس میں سے اب کوئی جراثیم باہر نکلنے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. اور چاہے وہ پازیٹیو تھا یا چاہے نیگیٹو تھا، اس کو لوہکی کو آپ دے دیں تو اس پہ قطعاً کوئی خطرہ نہیں کہ وہ اس کو لے جا کے باعزت طریقے سے ہمارے رسم و رواج کے مطابق تحفظ کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے قطعاً، سائنسی لحاظ سے بھی کوئی حرج نہیں. جی یہ بتائیے گا کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ 18 مئی کو یا جون میں کچھ افواہیں آ رہی ہیں سامنے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اکارڈنگ ٹو دا میڈیکل سائنس میں کیا یہ تحقیقی سطح پہ درست ہے؟ دوسری بات کہ یہ جس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد بالکل حکومت بحال کرنے جا رہی ہے، لاک ڈاؤن ختم کرنے جا رہی ہے، تو پروازیں بھی بحال ہونے لگی ہیں. ساتھ ٹرینیں جو ہیں وہ اس کی بھی تاریخ دے دی ہے کہ انہوں نے بحال کرنے کے اعلان کر دیا. تو آپ ڈاکٹرز یا ہیلتھ پروفیشنلز کو
میں بلال آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ جو اس کا وائرس کا اسپریڈ ہے اور اس کی ٹرانسمیشن، اس کے اوپر میتھمیٹیکل فارمولیز اپلائی کیے ہوئے ہیں جس کو لا آف لاگ کہتے ہیں. نہیں آپ ادھر آ جی یا ادھر آ. اچھا ادھر آ. یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک لا آف لاگ کے تحت کہتے ہیں یہ وائرس اس طرح پھیلتا ہے کہ پہلے 67 ڈیز کے اندر یہ اٹین کرتا ہے 1 لاکھ کی پوزیشن ایک بندے سے، اگلے 11 دن کے اندر دوسرا لاکھ، اس سے 4 دن آگے تیسرا لاکھ کی پوزیشن آ جاتی ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر یہ مختلف سکولز نے، جان ہاپکنز نے، آکسفورڈ نے، انہوں نے ماڈل بنائے ہوئے ہیں. اسی قسم کی اسٹڈی جو آپ نے جون کا ذکر کیا میں بتاتا ہوں آپ کو، سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن، انہوں نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت یہ چیز پیش کی کہ آپ اس طریقے سے یہ جس طرح گراف اوپر جا رہا ہے یہ اسٹیٹ ہو کے تو یہ نیچے کی طرف آئے گا تو یہ 8 جون بن جائے. مگر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال ہے کوئی بھی تخمینہ، کوئی بھی کیلکولیشن وہ اسٹرکٹلی پاکستان میں اور یہ پورا ساؤتھ ایشیا میں اوبے ہی نہیں ہو رہی. جو فیگرز امریکہ کے ہیں، ہر ملک کا الگ فیگرز ہے، ہر ملک کے الگ رویہ ہے. اب دیکھیں اگر یہ جو ابھی آپ نے لانگ ٹرم کا بلال ہم سے اٹیچ کیا اس کوشچن کے ساتھ، یہ سیکنڈ پارٹ ہے. یہ جو رویہ ہمارا اس وقت باہر مارکیٹوں کے اندر ہے، کرونا سے ہمیں تمیز سیکھنی چاہیے تھی، ہمیں تھوڑے سے رویے چینج کرنے تھے، بیہیویئر چینج تھراپی ضرورت تھی اس موقع کی. اگر یہی رویہ رہا تو 8 جون والا چیز ڈاؤٹ فل ہے. یہ اس لیے اسپریڈ وہ ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیلکولیشن. اگر یہ طریقہ رہا، حکومتی دانشمندی نہ رہی، سماجی ذمہ داری نہ رہی، تو یہ فگر چینج بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی ایک اور ہے، میں ایک سیکنڈ سر، کہ اس کے لیے وہ ہے یہ ان کے لیے جہاں پہ اس نے پیک کو چھونے اور پیک چھونے کے بعد پھر اس نے اس کے ساتھ نیچے ہونا ہے. اٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ اگر نہیں ہے آپ یہ سارا کچھ کرتے رہے 8 جون کے بعد اس نے خود دکھ دیا. اچھا سر یہ بتائیں، آپ نے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ مناسب سامان جو ہے وہ ڈاکٹروں کو نہیں مل رہا جو کورونا کا، تو یاسمین راجہ جو ہے ایک درجن دفعہ آ کے ٹی وی پہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے تمام ہر قسم کی چیزیں، تو سچ کون بول رہا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں میں اس کے لیے کلیئر کر دوں، اٹ از ناٹ اے ڈیبیٹ. گورنمنٹ کیا کہتی ہے، ہم نے وہ تلقین کہ جو کہ اس وقت آج گورنمنٹ آف پاکستان نے نمبر نکالا، دیٹ ہیز بین مینشنڈ اوور ہیئر، شروع میں جو ہم نے اسٹیٹسٹیکل کہا. پھر یہ آیا ہے کہ اگر سب کچھ ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا سامان ٹھیک نہیں ہے، یا سامان ہے ہی نہیں ہے، یا لوگوں کو استعمال کرنا نہیں ہے. کوئی تیسری رائے تو نہیں ہوئے گی. ہم نے وہ فیکچوئل سچویشن جو موجود ہے اور پورے ملک کے اندر جو موجود ہے، اٹ از ناٹ پرٹیکولر ٹو دی پنجاب اور سو، پورے پاکستان کے لیے. بلوچستان کے اندر فگر دیکھیں کہاں پہ وہاں پہنچی ہوئی ہے، اے جے کے میں فگر کہاں پہ ہے، کے پی کے میں کتنی ہے، پنجاب میں کتنی ہے. سو وی آر ناٹ ان ڈسکشن کہ اس کے ساتھ کون کیا کہتا ہے کیسے ہے. وی اسپیک اباؤٹ آن بہاف آف کمیونٹی کہ یہ چیز ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہ فگر ہمارے نہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور WHO فگرز آر آف WHO ناٹ آف PNA. ایک منٹ سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل کو کٹس رسیو کی نہیں تھی، اس کا کیا مریضوں کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی فری ٹیسٹ کرا کے ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ پلازما اور کلوروکوئن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ ذرا گورنمنٹ پلازما نہیں ابھی تک لگا رہی، اس پہ آپ